اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم من حدیث القرآن الکریم میں سے تیسری سورت کا مطالعہ کریں گے، وہ ہے سورت القریش. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. لإيلاف لام جو ہے یہاں پر تعلیل کے لیے ہے، علت بیان کرنے کے لیے، سبب کے لیے. لی سبب سے، ایلافی ایلاف مصدر ہے، مانوس کرنا. قریشن قریش کو مانوس کرنے کے سبب سے، قریش کو مانوس کرنے کی وجہ سے. ایلافہم ایلافی مانوس کرنا، ہم انہیں. پہلے قریش کے قبیلے کا ذکر تھا اور پھر ہم جو ہے وہ ضمیر ہے جمع کی جو قریش کے افراد کی طرف ہے. ایلافہم ان کو مانوس کرنا، رحلت الشتاء والصیف رحلت السفر سے، الشتائی موسم سرما کے، والصیفی اور موسم گرما کے. ایلافہم رحلت الشتاء والصیف انہیں سردیوں اور گرمیوں کے سفر سے مانوس کرنے کے سبب سے. فلیعبدوا اس وجہ سے، اس بنیاد پر انہیں کیا کرنا چاہیے. فا تو لام یہاں پر لام امر ہے غائب کے لیے، جو لوگ موجود نہ ہوں، کسی شخص کو غائبانہ حکم دینا ہو تو لام امر لایا جاتا ہے. فلیعبدوا فا تو لام چاہیے، یعبدوا وہ عبادت کریں، تو انہیں چاہیے کہ وہ عبادت کریں رب کی، ھذا البیت اس گھر کے، رب ھذا البیت اس گھر کے رب کی. فلیعبدوا رب ھذا البیت تو انہیں چاہیے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں. الذی جس نے، اطعم کھلایا، ہم انہیں، من جوع بھوک میں، وآمن اور امن عطا کیا، ہم انہیں، من خوف خوف میں. جس نے انہیں بھوک میں کھانا کھلایا اور خوف میں امن عطا کیا. تو پہلی بات سمجھ لیں کہ قریش سے مراد کیا ہے. تو قریش ایک قبیلے کا نام ہے اور بیسیکلی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد کا نام ہے، جن سے پھر ان کی اولاد، پھر ان کی آگے اولادیں بنتے بنتے یہ کئی قبیلے بن گئے. اور یہ سب یہاں پر جزوی جو خاندان تھے، یہ قبیلہ قریش کا تھا اور قبیلہ قریش کے انڈر اس کی جو شاخیں تھیں ان کو خاندان کہا جاتا تھا. جیسے بنو ہاشم ہے، بنو عبد مناف وغیرہ، اس طرح سے ان کے نام تھے مختلف ذیلی خاندانوں کے. تو لإیلاف قریش، قریش کو مانوس کرنے کے سبب سے. کس بات سے مانوس کرنا؟ ایلافہم ایلافی مانوس کرنا، ہم انہیں، رحلت الشتاء والصیف موسم سرما اور موسم گرما کے سفر سے. تو قریش چونکہ متولی تھے خانہ کعبہ کے، اور باقی تمام جو ارد گرد کے لوگ تھے وہ سب اللہ تعالیٰ کے گھر کا طواف کرنے کے لیے، عمرہ ادا کرنے کے لیے اور حج کے ایام میں حج کرنے کے لیے مکہ میں آیا کرتے تھے. تو ان کے ہاں بڑا احترام تھا قریش مکہ کا. جو عرب کے عام حالات تھے، ان عام حالات میں جو باقی لوگ تھے ان کے لیے پرامن سفر ممکن نہیں تھا. ظاہر تجارت کرنے کے لیے لوگوں کو جانا پڑتا تھا اپنے علاقوں سے باہر، قافلوں کی شکل میں لوگ سفر کیا کرتے تھے. تو حالات اتنے خراب تھے کہ لوگ جو ڈاکو ہوتے تھے وہ قافلوں پر حملہ کرتے اور حملہ کر کے مال اسباب لوٹ لیتے اور لوگوں کو غلام بنا لیا کرتے تھے. تو یہ عام حالات تھے وہاں کے. لیکن جو عبد مناف تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا، یعنی عبد المطلب کے جو والد تھے، ان کے آگے 4 بیٹے تھے. ان چاروں بیٹوں نے
اپنی اس جو عزت اور احترام تھا اس کی بدولت تجارت کی ٹھانی، اور تجارت کے ذریعے سے انہوں نے اپنے آپ کو اسٹرانگ کیا مکہ کے اندر معاشی لحاظ سے. اور اللہ تعالیٰ کے کرم سے یہ جو عزت حاصل تھی اللہ نے نوازی تھی ان کو. تو اللہ تعالیٰ کے کرم سے جو ان کو یہ عزت اور شان اور احترام ملا تھا، اس کی وجہ سے ان کے لیے ممکن تھا کہ وہ دنیا کے مختلف علاقوں میں، یمن کی طرف، شام کی طرف، حبشہ کی طرف اور عراق کی طرف، یہ 4 مراکز تھے جہاں پر یہ لوگ جایا کرتے تھے تجارت کرنے کے لیے. تو یہ اللہ کا فراہم کردہ امن تھا کہ ان کو گرمیوں اور سردیوں کے سفر سے مانوس کرنے کے سبب سے. تو سردیوں میں سفر کہاں کرتے تھے اور گرمیوں میں کہاں کرتے تھے؟ تو بنو ہاشم جو کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا خاندان تھا، ان کے بارے میں یہ تاریخ میں ملتا ہے کہ جو بنو ہاشم تھے ان کا علاقہ تھا فلسطین کی طرف جانے کا، اور بنو مطلب جایا کرتے تھے یمن کی طرف. اور ویسے ظاہر ہے صرف کوئی بین نہیں تھا کہ باقی لوگ جا نہیں سکتے، سب لوگ جہاں مرضی جائیں، لیکن ایک خاص جیسے مخصوص کچھ لوگوں کا ایک مرکز بن جاتا ہے تجارت کا. تو سبب کیا تھا ان کا سفر کرنے کا ان 2 علاقوں کی طرف؟ کہ یمن جو ہے وہ گرم علاقہ ہے اور جو فلسطین ہے وہ ٹھنڈا علاقہ ہے، شمال کی طرف ہے مکہ سے. تو جب موسم گرما ہوتا دنیا کے اندر تو یہ قریش مکہ سفر کرتے تھے ٹھنڈے علاقوں کی طرف، یعنی فلسطین کی طرف. اور جب سردیاں ہوتی تو گرم علاقوں کی طرف سفر کرتے، یعنی کہ یمن کی طرف. یمن جنوب میں ہے اور جو فلسطین ہے وہ شام جو ہے، شام اور فلسطین یہ مکہ سے شمال کی طرف ہے. تو تب یہ اس طرح کا سفر کرتے. تو یہ جو مسافت تھی طے کرنے کی، اس میں جو خطرات باقی عوام کو لاحق تھے، قریش کو ان سے استثناء حاصل تھا، ان کو تحفظ حاصل تھا. کوئی بھی جو ڈاکو یا راہزن تھے وہ کبھی قریش پر ہاتھ نہیں ڈالتے تھے ان کے احترام اور اکرام کی وجہ سے، بلکہ پورے سفر میں ان کو ایک خاص پروٹوکول حاصل رہتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر جو انعام تھا، بہت بڑا انعام تھا کہ انسان کو معاشی لحاظ سے پوری آزادی حاصل ہو، وہ پوری دنیا میں جہاں چاہے جا سکے اور جہاں چاہے اپنا سودا سلف لا سکے، لا کے بیچ سکے، اپنی معیشت مضبوط کر سکے. تو یہ سب کس کی وجہ سے تھا؟ یہ جو انسیت حاصل تھی ان کو، جو اللہ نے ان کے لیے پرامن راہیں کر دی تھیں، یہ کیا قریش کا اپنا کوئی دبدبہ تھا یا ان کی کوئی ایسی پرسنل کوئی خوبیاں تھیں کوئی ذاتی ان کی؟ کیا معاملہ تھا؟ تو اصل جو ان کو قدر و منزلت حاصل تھی اس کا سبب اللہ تعالیٰ کے گھر کا متولی ہونا تھا. تو اللہ نے اس سے اگلی آیت میں ان سے وہ تقاضا کیا ہے پھر کہ جو نعمتیں تمہیں اللہ نے دی ہیں. دیکھیں ایک جو ہم نے سورۃ الفیل پڑھی ہے پیچھے، سورہ الفیل کے اندر جو واقعہ بیان کیا گیا، ہم نے اس وقت پڑھا تھا کہ اس واقعے کے اندر جو سبق نکلتے ہیں وہاں پر بظاہر الفاظ میں بیان نہیں کیے گئے، وہ پڑھنے والے پر چھوڑ دیا گیا ہے سوچنا کہ اللہ کے گھر کا اس گھر کا جو مالک ہے وہ واقعی اللہ ہی ہے، اور وہ اللہ جو چاہے کر سکتا ہے، اور جو اس گھر کی طرف بری نیت سے آگے بڑھے گا وہ اس کا اس طرح سے عبرتناک انجام بھی دکھا سکتا ہے لوگوں کو. وہاں پر الفاظ میں کوئی مطالبہ نہیں کیا گیا، لیکن اس صورت کے اندر یہ چونکہ اٹیچڈ ہیں دونوں صورتیں، دونوں کا ربط ہے آپس میں، تو اس صورت کے اندر گویا کہ اس صورت کو بھی ملحوظ ساتھ رکھیں اور پھر اس کو پڑھیں. اور پھر یہ تقاضا گویا دونوں مشترکہ صورتوں کا یہ تقاضا ہے کہ وہ واقعہ بھی یاد رکھیں کہ صرف اللہ کو تم نے پکارا اور اللہ نے تمہاری پکار کو سنا اور پرندے بھیجے اور ان کا عبرتناک انجام کیا. اور ایک طرف یہ صورتحال دیکھو کہ عمومی طور پر پورا سال تمہیں یہ سہولت حاصل ہے کہ تم پرامن طریقے سے جو رہزنی کے راستے ہیں جہاں پر لوگ لوٹ جاتے ہیں، اچک لے جاتے ہیں، وہاں پر تم پرامن طریقے سے سفر کرتے ہو. تو اب تمہیں کیا کرنا چاہیے پھر؟ کیا ان نعمتوں کا کوئی تقاضا ہے کہ نہیں ہے؟
دیکھیں یہ بہت اہم معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب اپنی خاص مدد بھیج دے، اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں سے نواز دے، تو کیا انسان کو اس پر لاڈلا بن کر اترانا چاہیے اور زیادہ بگڑ جانا چاہیے، یا اس کو عاجزی اور بندگی اختیار کرنی چاہیے؟ دیکھیں یہ جو قریش تھے ان کے پاس تو کچھ بھی نعمتیں نہیں تھیں اس کے مقابلے میں جو کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے عطا کی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام بادشاہ تھے اور ان کے بیٹے بادشاہ بھی تھے اور نبی بھی تھے، رسول بھی تھے، کتاب نازل ہوئی زبور ان کے اوپر، اور ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام بھی نبی تھے اور بادشاہ تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک حکم دیا جو کہ ہر نعمت پانے والے کے لیے موجود ہے، حکم قرآن مجید میں، کہ وَعْمَلُوا آلَ داوُودَ شُکْرًا، کہ اے آل داود شکر کے طریقے پر عمل کرو۔ یہ شکر صرف زبان سے نہیں ہے، بلکہ جس آپ کا عمل ہے وہ اس بات کی گواہی دینے والا ہو کہ واقعی یہ نعمت دینے والا ہمارا رب ہے، جس نے نعمتیں دی ہیں اس کی بندگی کر کے اس کا شکر بجا لاؤ۔ تو سیم یہی مطالبہ قریش مکہ سے یہاں پر کیا جا رہا ہے، کیونکہ وہ صرف یہ نہیں تھا کہ عبادت نہیں کر رہے تھے، یہ بندگی نہیں کر رہے تھے۔ اب یہ بندگی کرنا صرف عبادت سجدہ کرنے سے متعلق نہیں ہے، کیونکہ قریش مکہ جو تھے وہ اللہ کو پہلے سے مانتے تھے، انہوں نے اللہ کا انکار نہیں کیا تھا۔ آپ ہسٹری پڑھیں، آپ قرآن پاک کے اندر شواہد پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ ان سے پوچھو کہ زمینوں کو کس نے پیدا کیا، زمین کس نے بنائی، آسمانوں کو کس نے پیدا کیا، تمہارا خالق کون ہے؟ تو یہ کہیں گے کہ اللہ، یہ خود اس کا جواب دیں گے کہ اللہ یہ سب کرنے والا ہے۔ تو یہ پھر کدھر سے پھیلائے جاتے ہیں؟ تو یہ سوالات اللہ نے خود کیے ہیں، تو یہ سب اس بات پر گواہ ہیں کہ قریش مکہ اللہ کا انکار نہیں کرتے تھے، بلکہ اللہ کو ماننے کے بعد اللہ تعالیٰ کی ذات میں، اس کی صفات میں اور اس کے افعال میں اور لوگوں کو شریک بنایا کرتے تھے۔ کچھ ایسے اولیاء اللہ، کچھ ایسے نیک ہستیاں جو ان کو بہت متاثر کر گئی تھیں، ان کو انہیں بت بنا لیے تھے اور ان کے چڑھایا کرتے تھے، اور ان کو سمجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی اختیارات میں نعوذ باللہ کوئی عمل دخل کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو مطالبہ یہاں پر ہے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، تو انہیں چاہیے کہ وہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں۔ تو یہاں پر عبادت کا مطلب کیا ہے یہ سمجھ لیں۔ دیکھیں عبادت کا جو لفظ ہے ہمارے ہاں، جو اس کا عام کنسپٹ ہے لوگوں کے ہاں، وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عبادت سے مراد ہے پوجا پاٹ، پرستش کرنا۔ تو یہ ایک صرف اس کا ضمنی سا جزوی سا کنسپٹ ہے۔ کلی جو کنسپٹ ہے اس کا مجموعی طور پر عبادت سے مراد جو کی جاتی ہے کہ العبادت ہوا الاطاعہ، جو عبادت ہے وہ در حقیقت اطاعت ہے، بات کو ماننا ہے، یہی بندگی ہے۔ اور اس چیز کی دلیل کہ عبادت کا مطلب اطاعت ہے، سورۃ یاسین کی وہ مشہور آیت ہے کہ الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، کہ اے بنی آدم کیا تم سے میں نے عہد نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرنا، اللہ تعبدوا الشیطان، کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرنا۔ اور پھر اللہ خود فرماتا ہے کہ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا، اور اس نے تم میں سے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا۔ أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ، کیا تم عقل نہیں رکھتے تھے؟ تو یہ چیز اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ شیطان کی پوجا تو لوگ نہیں کرتے اس طرح جس طرح سے عبادت کی جاتی ہے لوگوں کی، الا یہ کہ آج کل جو گمراہی کے عروج پر لوگ پہنچے ہوئے تو کچھ اور بھی اس طرح کے شاہکار میسر ہیں ہمارے ارد گرد، لیکن عام طور پر عوام کے اندر کبھی بھی یہ رجحان نہیں رہا کہ لوگ شیطان کی بندگی کریں، شیطان کی پرستش کریں، شیطان کو سجدہ کریں یا شیطان کی کھلم کھلا بات ماننے کا اعلان کریں۔ کبھی بھی یہ پیٹرن نہیں رہا لوگوں کے عقیدوں کے اندر۔ تو پھر شیطان کی جو عبادت ہے اس سے مطلب کیا ہے؟ شیطان کی اطاعت ہے۔
شیطان ایک خیال دل میں ڈالتا ہے ہمارے وسوسے کے طور پر، اور اتنا زیادہ بار 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 کئی طریقوں سے اس کو ہمارے اندر بھیجتا ہے، اور ہم بالآخر اس کی بات کو مان لیتے ہیں اور اس کی اطاعت کر لیتے ہیں. تو یہی اس کی بندگی ہے، یہی اس کی عبادت ہے. تو اسی میننگ میں یہاں پر یہ لفظ آیا ہے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، یعنی عبادت سے مراد دیکھیں وہ جو قریش مکہ تھے وہ اللہ کے نام کی قربانی کیا کرتے تھے، اللہ کے نام کا طواف کیا کرتے تھے، اللہ کے نام کا عمرہ کیا کرتے تھے، اللہ کے نام کا حج کیا کرتے تھے. تو حتیٰ کہ یہ تلبیہ ہم پڑھتے ہیں حج عمرے پر، لبیک اللہم لبیک، یہ بھی پڑھا کرتے تھے، لیکن اس کے آخر میں جا کر شرکیہ جملوں کی ملاوٹ کیا کرتے تھے. تو اللہ کا انکار تو وہ نہیں کر رہے تھے، اللہ کی عبادت بھی کسی حد تک کر رہے تھے، لیکن چونکہ اس عبادت میں اخلاص نہیں تھا، چونکہ اس عبادت میں اللہ کی اطاعت شامل نہیں تھی، وہ ایک رواج جو چلا آ رہا تھا دین ابراہیمی کا وہاں پر، جو اس کی باقیات تھیں، جو بچہ کچھ مزاج تھا، اس کو ان لوگوں نے اختیار کر لیا تھا، ورنہ در حقیقت وہ اللہ کی بات نہیں مان رہے تھے. اگر وہ واقعتاً اللہ کی اطاعت کرتے ہوتے تو جس نبی نے دعویٰ کیا تھا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کا نبی ہوں اور اللہ کا پیغام لے کر تم تک آیا ہوں، تو وہ اس نبی کو، اس رسول کو اللہ کا بھیجا ہوا مانتے. لیکن ان کا نہ ماننا ہی اس بات کا دلیل تھا کہ وہ اللہ کی اطاعت نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ کسی بھی اللہ کے بھیجے ہوئے نبی کو نبی مان لینے کا مطلب ہی یہ ہے کہ پھر اس کی اطاعت کرنی پڑے گی. اور نبی کی اطاعت کس کی اطاعت ہے؟ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی تو گویا اس نے یقیناً اس نے اللہ کی اطاعت کی. تو اللہ کی اطاعت تک پہنچانے والی ہستی رسول ہے، تو وہ اللہ کے رسول کو نہیں مان رہے تھے. تو اللہ نے یہاں پر ان کو اسی، ایک تو اس سے فوراً پہلے سورۃ الفیل آئی، اس میں اس چیز کا تذکرہ موجود ہے کہ اسی رب نے ان کو پھر الم یجعل کیدہم فی تضلیل، عدل ہے کہ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، تمہارے رب نے کیا کیا ہاتھی والوں کے ساتھ. اور تب تم نے خود کہا تھا کہ اس گھر کا رب وہ ہے، خود قریش مکہ کے یہ الفاظ تھے کہ اس گھر کا رب وہ ہے، وہ خود حفاظت کرے گا. اس میں کوئی شک نہیں تھا ان کو. جب تم اعلانیہ مانتے ہو اس چیز کو کہ اس گھر کا رب وہ ہے، تو پھر تم اس گھر کے رب کی بندگی کیوں نہیں کرتے، اس گھر کے رب کی عبادت کیوں نہیں کرتے، اس کو کہنا کیوں نہیں مانتے؟ تو کیسے مانو گے کہنا اس کا کہ اس کے بھیجے ہوئے رسول کو، اس کے بھیجے ہوئے نبی کو مانو اور جو تعلیم وہ دے اس کے مطابق عمل کرو. کیونکہ جو عبادت ہے، عبادت صرف یہ نہیں ہوتی کہ سجدہ کیا جائے، بلکہ جو شرائط ہے عبادت کی، اگر آپ 2 شرائط پیدا کر لیں کسی بھی کام کے اندر تو ہر کام عبادت بن جائے گا. عبادت جو ہے وہ کوئی 2-4 گھنٹے کا جزوی عمل نہیں ہے، بلکہ ہر وہ کام جو ہم اللہ کو خوش کرنے کے لیے کریں. نمبر 1 چیز ہے نیت، کہ ہماری نیت کیا ہے اس کام کو کرنے کی. اگر ہم وہ کام اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں تو ہم نے 50% جو شرط ہے، شرائط ہیں عبادت کی، وہ پوری کر دی. اس کے بعد اگلی شرط کہ جو ہم کام کرنے جا رہے ہیں کیا وہ کام، وہ عبادت اللہ اور اس کے رسول کا بتایا ہوا طریقہ ہے. اگر تو واقعی اللہ اور اس کے رسول کا بتایا ہوا طریقہ ہے تو وہ کام عبادت بن جائے گا. تو گویا کہ 2 شرائط ہیں جو کسی بھی کام کو عبادت بنا دیں گی. نمبر 1 نیت اور نمبر 2 طریقہ کار. تو نیت میں فوکس اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہے، اور طریقے میں فوکس جو ہے وہ سنت رسول پر ہے، احکامات رسول پر ہے، نبی کی تعلیم الکتاب والحکمہ پر ہے، کیونکہ نبی ہی سکھائے گا کہ بندگی کیسے کرنی ہے. اللہ تعالیٰ براہ راست بندوں سے ہم کلام نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر بھیجتا ہے اور وہ پیغمبر بندوں تک اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں. تو اب ان کو کیا چاہیے، یہ جو اللہ نے انعامات کیے ہیں ان کے اوپر، کہ ان کو وہاں پر عزت بخشی، ان کو اکرام دیا، ان کو سفر سے مانوس کر دیا، ان کو کوئی مشکل پیش نہیں آتی،
پرامن طریقے سے جاتے ہیں، چیزیں بیچ آتے ہیں، خرید لاتے ہیں، یہاں کا سیل کرتے ہیں اور پورے امن کے ساتھ مکہ میں بیٹھتے ہیں. اور مکہ کے اندر حج کے ایام میں خود ایک پورا سلسلہ ہوتا تھا تجارت کا، جس کی برکات یہ سارا سال حاصل کرتے تھے. تو اب کیا چاہیے ان کو کہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں. اب تھوڑی سی تفصیل مزید اللہ نے ذکر کی، خود سے تعارف ذکر کیا کہ وہ رب کون ہے، وہ رب ہے کون. ہاں، اللہ کے پہلے بات آ چکی ہے حاصل بیت، اس گھر کا جو رب ہے، رب حاصل بیت، اسی کی تم بندگی کرو. تو اس میں دو اور نعمتوں کا تذکرہ ہے، اور جو کہ اصل میں مربوط ہیں پہلے دونوں چیزوں کے ساتھ، دونوں سفروں کے ساتھ، کہ الذی اطعمہم من جوع، کہ جس نے ان کو کھلایا بھوک میں، وآمنہم من خوف، اور ان کو امن عطا کیا خوف میں. تو بھوک میں کھانا کھلایا. اب اگر عربوں کا آپ حالات دیکھیں، جو عرب سرزمین ہے، تو خاص طور پر مکہ کی سرزمین، جس کو خود قرآن پاک میں غیر ذی زرع کہا گیا ہے، جہاں پر کھیتی کاشت نہیں ہوتی، جہاں پھل نہیں اگتے. لیکن ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی کہ اللہ ان کو پھلوں کا رزق فراہم کرنا. تو اللہ نے ان کی دعا قبول کی، اور مکہ کے اندر باوجود اس کے کہ کوئی پھل نہیں اگتا، کوئی سبزیاں نہیں کاشت ہوتی، کوئی فصلیں نہیں اگتی، لیکن وہاں پر کوئی چیز رزق سے متعلق ایسی نہیں ہے جو موجود نہ ہو. یہ اس وقت بھی یہ صورتحال تھی، اس وقت بھی اتنے اویلیبل ذرائع تھے، ان کے تھرو مکہ تک یہ سارے وسائل پہنچتے تھے، کیونکہ دنیا کے گوشوں گوشوں سے لوگ آتے تھے، حج بھی کرتے تھے، عمرہ بھی کرتے تھے، اور جو اپنے ساتھ وہ تجارت کا سامان لایا کرتے تھے وہ وہاں پر بیچتے تھے. اسی لیے حج کے دنوں میں جو عکاظ البجنہ وغیرہ کے جو بازار تھے بڑے مشہور تھے، جو حج کے دنوں میں ہی لگتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے مکہ کے اندر بیٹھے بٹھائے ان کا سارا بندوبست کیا، خوراک کا، کھانے کا، اور حتیٰ کہ زمزم کے ذریعے سے پینے کا بھی. تو وہ رب کون ہے جس نے ان کو بھوک میں کھلایا، وہ آمنا، اور انہیں امن عطا کیا، من خوف، خوف میں. خوف کس چیز کا تھا؟ خود اللہ نے اس کا تذکرہ کیا قرآن پاک میں کہ ان کے ارد گرد سے لوگ اچک لیے جاتے ہیں، اور اللہ نے ان کو امن عطا کیا ہے. وہی بات جو الافی رحلت الشتاء والصیف والی، کہ زمین میں چلنے پھرنے میں، موو کرنے میں کوئی رکاوٹ ان کے سامنے نہیں تھی. تو یہ ایک طرح کا اللہ کا ان کے اوپر احسان تھا، اور اس احسان کی بنیاد وہی گھر تھا جس کے متولی بنے ہوئے تھے، اور یہ وہی گھر تھا جس کی حفاظت کا اللہ نے خود ذمہ لیا، اور خود اپنے لشکر بھیج کر حملہ آوروں کو نیست و نابود کر دیا. تو اس اللہ تعالیٰ نے تقاضا کیا کیا ہے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں. اب یہ جو کھلانے اور یہ جو امن عطا کرنے کی بات ہے، تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ دو اتنی بڑی نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی، کہ کسی ملک کے اندر اگر یہ دو نعمتیں میسر ہوں تو آئیڈل سٹیٹ ہوتی ہے. کہ ایک تو یہ کہ انہیں دشمنی کا خطرہ نہ ہو، اور دوسرا یہ کہ ان کی معیشت مضبوط ہو اور انہیں فاقے کا خدشہ نہ ہو کہ انہیں کھانا نہیں ملے گا، خوراک نہیں ملے گی. اور آج آپ دیکھیں کہ ہمارے ملک کے اندر یہ دو مسائل ہیں جو سر اٹھائے کھڑے ہیں. تحفظ کا مسئلہ ہے، جو ازلی دشمن ہمارا بیٹھا ہے ہمارے ساتھ، بھارت، اس سے بچنے کے لیے ہم بے خوف نہیں ہیں، ہم ڈر میں رہتے ہیں. بلا اشتعال فائرنگ کرتا ہے انڈیا. پھر معیشت کے اعتبار سے، خوراک کے اعتبار سے، زرعی ملک ہونے کے باوجود جو ہمارے حالات ہیں، تو یہ دو وجوہات جو ہیں یہ مسائل کی جڑ ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے قریش مکہ کو ایسا ماحول فراہم کیا کہ یہاں پر یہ دو بنیادی مسائل تھے، ان کا وجود نہیں تھا. نہ انہیں کھانے کی کوئی ایسی ٹینشن فکر تھی، اور نہ ہی انہیں کوئی
خوف تھا ارد گرد کے لوگوں سے. تو اللہ تعالیٰ نے شکر گزاری کا تقاضا کیا کہ شکر گزاری کیا ہے کہ بندگی کرو، اور اگر شکر گزاری نہیں کرو گے تو شکر کا جو الٹ ہے وہ کفر ہوتا ہے، تو ظاہر ہے کہ پھر وہ کرو گے. دونوں کا انجام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم نے کفر کیا ان عذابی لشدید، تو یقیناً میرا عذاب بہت سخت ہے. یہاں پر جو کفر تم ہے یہ شکر تم کے الٹ آیا ہے. تو شکر اور کفر جو ہے یہ آپس میں متضاد ہیں، کہ جو انسان شکر کرے گا کفر نہیں کرے گا. دیکھیں کفر کا مطلب ہم سمجھتے ہیں انکار کر دینا، اللہ کو نہ ماننا، رسول کو نہ ماننا، تو یہ شکر کی ضد ہے. ٹھیک ہے، اس کا ایک مطلب وہ بھی ہے اصطلاحی لحاظ سے کہ اللہ کا انکار کر دینا یا رسول کا انکار کر دینا، لیکن اصل میں یہ کہتے ہیں کفران نعمت کرنا. اس سینس میں آتا ہے کہ کوئی بھی انسان اللہ تعالیٰ کی دی گئی نعمتوں سے بے نیاز نہیں ہو سکتا، اور کوئی انسان بھی اس بات سے انکار نہیں کر سکتا کہ مجھ پر تو اللہ کی نعمت ہی کوئی نہیں ہے، کیونکہ اس بات کو بیان کرنے کے لیے بھی اس کو اظہار کرنا پڑے گا، یا تو بول کر کرے گا، تو بولنا بھی اللہ کی ایک نعمت ہے. قوت گویائی، اپنا مافظ ضمیر بیان کرنا، یہ بھی اللہ کی طرف سے نعمت ہے. تو اللہ کی نعمتیں تو انسان کے ساتھ مسلسل لگی ہوئی ہیں. تو اب انسان کس سے اس کا تقاضا کیا ہے؟ یہ سورۃ سے قریش سے تقاضا نہیں کرتی. یہ ٹھیک ہے وقتی لحاظ سے جو اولین مخاطب تھے قرآن مجید سے ان سے ہی خطاب ہے کہ قریش کو چاہیے، ان کو چاہیے. لیکن دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اوپر ذکر کیا الافی قریش کا نام کے ساتھ، پھر الافہم میں ان کی ضمیر نقل کی، ضمیر ذکر کی، لیکن جہاں پر حکم دیا ہے وہاں پر قریش کا ذکر نہیں ہے، بلکہ غائب لوگوں کا ذکر ہے، جو کہ ہمارے لیے بھی ہو سکتا ہے کہ گویا کہ جس کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا ہو کہ اللہ نے اسے اپنی نعمتوں سے سرفراز کیا ہو، تو اب اس کو ان نعمتوں کا حق کس طرح ادا کرنا ہے. اور کوئی شخص بھی اس بات کا انکار نہیں کر سکتا کہ مجھ پر اللہ کی کوئی نعمت ہی نہیں ہے، یہ امپاسبل ہے. تو اب کیا چاہیے پھر لوگوں کو؟ تو اس سب کے لیے سبق ہے، صرف مکہ والوں کے لیے نہیں، قریش کے لیے نہیں، بلکہ آج ہمارے لیے بھی اور کل کو جو آئندہ آنے والی نسلیں ہیں ان کے لیے بھی، کہ جب بھی اللہ کو نعمت دے تو اس نعمت کو تقاضا ہوتا ہے، کوئی اس کی قیمت ادا کرنی ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے قریش کو مخاطب کر کے فرمایا ہے کہ اسی گھر کے تو فعل تمہیں سب مقام و مرتبہ ملا، اور اسی کی وجہ سے تم سردار عرب ٹھہرے، پھر اس گھر کے رب کی بندگی کیوں نہیں کرتے اور اس کے رسول کو ستاتے ہو؟ کیا تمہارا یہ فعل نہ شکری اور احسان فراموشی نہیں ہے؟ تو جو موضوعات اس کے بنے گے صورت کے وہ ہیں، ایک تو احسان مندی ہے کہ احسان مند ہونا چاہیے انسان کو، دوسرا پھر احسان مندی کے نتیجے میں شکر الہی ہے، اور شکر الہی کے نتیجے میں عبادت الہی ہے. تو تینوں کا آپس میں یہ لنک بنے گا، ربط بنے گا کہ احسان مندی انسان کو شکر الہی پر آمادہ کرے گی، اور شکر الہی کے نتیجے میں انسان اللہ کی بندگی کرنے پر آمادہ ہوگا. تو اللہ تعالیٰ سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی تمام اچھی نعمتوں سے نوازے اور گمراہ کن فطروں سے ہمیں محفوظ رکھے، اور جو نعمتیں اللہ ہمیں عطا کر چکا ہے ان کا بھرپور شکر ادا کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے، اور ان تمام نعمتوں سے کام لے کر اللہ تعالی ہمیں اپنی بہترین بندگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ کرے کہ اللہ ہمیں بھی ذاتی حیثیت میں بھی اور اجتماعی حیثیت میں ہمارے ملک پاکستان کو اور تمام اسلامی ممالک کو یہ دو نعمتیں بالخصوص نوازے کہ ایک تو بھوک سے نجات یعنی غربت سے نجات،
اور دوسرا خوف سے امن عطا کرنا۔ تو اللہ کرے اللہم اجعل ھذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمین یا قوی یا عزیز۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔